تو لہذا مفہوم مخالف ان کے ہاں حجت ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ کہ وہ مفہوم مخالف وہ مسکوت عنہ منطوق سے اولا نہ ہو یا مساوی نہ ہو، کسی سوال کے جواب میں نہ ہو، اور کسی عادت کے موقع پر اس کا استعمال نہ ہو، اور کسی مذمت یا کسی کی مدح میں نہ ہو، کسی وضاحت کے لیے نہ ہو۔ اگر یہ شرائط ہوں تو پھر ان کے ہاں مفہوم مخالف حجت ہے، وگرنہ حجت ان کے ہاں بھی نہیں۔ مفہوم مخالف کے استدلال کرنے کا پہلی مثال انہوں نے ذکر کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الماء من الماء، الماء من الماء۔ الماء میں پہلا الماء جو ہے یہ بمعنی الغسل کے ہے، اور دوسرا الماء سے مراد ہے المنی۔ الماء من الماء اے الغسل من المنی، من سببیہ ہے، غسل واجب ہوگا منی کی وجہ سے، لہذا جہاں منی ہوگی، منی خارج ہوگی تو غسل واجب ہوگا، اگر منی نہ پائی جائے گی تو غسل واجب نہیں۔ یہاں جو الماء الف ماء پر الماء دوسرا الماء ہے جو منی کے معنی میں ہے، یہ اس میں جنس ہے۔ اب دیکھو منی کی صراحت آ گئی، لہذا جہاں منی نہ ہوگی غسل واجب نہ ہوگا۔ مفہوم مخالف اس میں جنس، اس میں عالم کی، یہ اس میں جنس ہے، اس میں جنس کی صراحت آ گئی، اس پر غسل کا حکم لگا، الغسل من المنی، غسل واجب ہوگا منی کی وجہ سے، تو منی پر غسل کا حکم لگ گیا، اور منی جو ہے وہ اس میں جنس ہے، اس کے علاوہ کی نفی ہوگی، جہاں منی خارج نہ ہوگی وہاں غسل واجب نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بعض حضرات، بعض اشاعرہ اور بعض حنابلہ استدلال کرتے ہیں ان سے، اور کہتے ہیں دیکھو حضرات انصار مدینہ، حضرات انصار مدینہ اہل زبان تھے، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے مفہوم مخالف ہی سمجھا، اور ایک سال کی صورت میں غسل کو واجب نہیں کرتے تھے، ایک سال کی صورت میں غسل کے وجوب کے قائل نہیں تھے، ایک سال کی صورت میں غسل واجب نہیں تھا، فتویٰ یہی دیتے تھے ایک سال کی صورت میں غسل واجب نہیں۔ ایک سال کی تعریف مصنف نے کی ہے، شارح نے کی ہے ایک سال کی تعریف، وہ اخراج الذکر قبل الانزال، انزال سے پہلے ذکر کو نکال دینا، جبکہ محشی کہتے ہیں اخراج نہیں ہے بلکہ علاج ہے، داخل کر دینا۔ باہر جو بھی ہو، جماع بدون الانزال، ایک سال کہتے ہیں الجماع بدون الانزال، جماع کر لے انزال نہ ہو تو منی خارج نہ ہوئی، اور الماء من الماء غسل واجب ہے منی کی وجہ سے، لہذا منی خارج نہیں ہوئی، بے شک انزال وہ جماع ہو چکا ہے، دخول ہو گیا، لیکن چونکہ انزال نہیں ہوا غسل بھی واجب نہیں، اس کو کہتے ہیں ایک سال، الجماع بدون الانزال اس کو کہتے ہیں ایک سال۔ لہذا یہ انصار مدینہ حضرات یہ ایک سال کی صورت میں غسل کے عدمی وجوب کے قائل تھے، اور اسی پر فتویٰ دیتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مفہوم، اس ارشاد سے انہوں نے استدلال کیا، مفہوم مخالف کا استدلال ہے۔ لہذا یہ حضرات کہتے ہیں معلوم ہوا کہ اگر منی خارج نہ ہوگی تو غسل واجب نہیں ہوگا، جبکہ ہمارے نزدیک یہ مفہوم مخالف یہ استدلال درست نہیں ہے، مفہوم مخالف حجت نہیں، اور استدلال کا طریقہ فاسد ہے۔ ہمارے نزدیک اگر کسی عالم کی صراحت آ جائے یا کسی اس میں جنس پر حکم لگا ہو، اس کے علاوہ سے حکم کی نفی نہیں کرتی کہ اس کے علاوہ سے حکم منفی ہو جائے، وگرنہ شارح کہتے ہیں بعض اوقات اس سے جھوٹ لازم آتا ہے اور کفر لازم آتا ہے۔ اگر کسی عالم کی صراحت ہو تو اس کے علاوہ سے نفی نہیں ہوتی، وگرنہ جھوٹ اور کفر لازم آئے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے رسول ہونے کا حکم لگ گیا، اور یہ علم ہے، علم پر حکم لگ گیا رسول ہونے کا، اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور رسول نہیں۔ یہ خلاف واقعہ ہے، یہ جھوٹ ہے، اور اس سے کفر لازم آ رہا ہے۔ اس لیے شارح کہتے ہیں کہ اگر کسی عالم کی صراحت ہو جائے تو یہ اس کے علاوہ سے حکم کی نفی پر دلالت نہیں کرتا کہ اس کے علاوہ سے حکم منفی ہو جائے، چاہے یہ عالم یا یہ اسم عالم
یا اسم جنس، یہ علم یا یہ اسم جنس کسی عدد کے ساتھ ملا ہوا ہو یا نہ ملا ہوا ہو، اس سے اشارے کہتے ہیں ماتن نے رد کر دیا ان حضرات پر جن میں بعض شوافع اور بعض احناف بھی ہے، جیسے احناف میں سے امام طحاوی رحمہ اللہ بھی اس کی قائل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی اسم علم کے ساتھ عدد ذکر آ جائے تو اب وہ اس عدد کے علاوہ سے حکم کی نفی ہوگی، اس عدد کے علاوہ حکم کی کیا ہوگی؟ نفی ہوگی۔ اگر اس عدد کے علاوہ سے حکم کی نفی نہیں کریں گے تو پھر اس عدد کا ذکر کرنا بلا فائدہ ہوگا، یہ باطل ہو جائے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خمس من الفواسق، 5 حشرات اور جانور ایسے ہیں کہ جو فواسق میں سے ہے، یقتلن فی الحل والحرم، ان کو حل اور حرم دونوں میں قتل کیا جائے گا۔ 5 ہے، وہ پہلا ہے اس میں سے الحداۃ، چیل ہے، والفارۃ، چوہا ہے، والکلب العقور، کاٹنے والا کتا ہے، والحیۃ، اور سانپ ہے، والعقرب، اور بچھو ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اسماء عالم یا اسم جنس ہے، ان کے ساتھ عدد کی قید لگ گئی، خمس من الفواسق، 5 ہے، لہذا معلوم ہو 5 کے علاوہ کی نفی ہے، 5 کے علاوہ کی نفی ہے۔ وگرنہ پھر اگر آپ کہتے ہیں نہیں 5 کے علاوہ بھی ہے تو پھر لفظ خمس کیوں ذکر کیا گیا؟ لفظ خمس کا ذکر کرنا پھر باطل ہو جائے گا بلا فائدہ رہنے کی وجہ سے۔ اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں اگر کسی کوئی عالم یا کسی اسم جنس کے ساتھ عدد کا ذکر لگ جائے، اس کے ساتھ عدد کا ذکر مل جائے تو پھر اس صورت میں ما عدا کی نفی ہوتی ہے۔ ہمارے نزدیک ما عدا کی نفی نہیں، اس لیے کہ پھر سوال ہوگا کہ جب 5 کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تو احناف اس کا جمہور حضرات اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ عدد کا ذکر صرف زیادت اہتمام کے لیے ہے، کہ یہ 5 جو ہے نا یہ اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس کے شان کی طرف اعتناء اور توجہ دلانے کے لیے ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ 5 کے علاوہ اور نہیں ہو سکتے، کیونکہ بعض روایت میں آیا ہے، بعض روایت میں چھٹی چیز بھی ذکر ہے اور وہ ہے الذئب، بیڑیا، اگرچہ بعض حضرات نے اس بیڑیے کو کلب العقور میں داخل کیا ہے۔ لہذا احناف کہتے ہیں یہاں جو عدد کا ذکر ہے اس کے علاوہ سے نفی نہیں، بلکہ یہاں جو خمس کا ذکر ہے یہ صرف زیادت اہتمام کے لیے ہے، اس خمس کے عدد کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے، اس کے شان کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہے، ما عدا سے نفی کرنے کے لیے نہیں آتا۔ لہذا ہمارے نزدیک اگر کسی عالم کی صراحت ہو یا کسی اسم جنس کی صراحت ہو، اس پر حکم لگ جائے تو اس کے علاوہ سے حکم کی نفی نہیں ہوتی، اس کے علاوہ سے حکم کی نفی مفہوم مخالف ہے، وہ مفہوم مخالف ہمارے نزدیک حجت نہیں۔ شارح کہتے ہیں لیکن ہمارے متاخرین حضرات نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ جو مفہوم مخالف حجت نہیں ہے، یہ مخاطبات میں ہے، یہ روایات میں نہیں، یہ مخاطبات میں ہے، یعنی نصوص میں ہے۔ قرآن و حدیث میں تو ہے کہ اس میں مفہوم مخالف معتبر نہیں، حجت نہیں، اس سے استدلال کرنا استدلال فاسد ہے، لیکن روایات یعنی روایت فقہیہ میں معتبر ہے، یہ ہمارے متاخرین حضرات نے فتویٰ دیا اس پر۔ اور وجہ یہ ہے کہ آپ فقہ میں پڑھتے ہیں اور صاحب ہدایہ کا استدلال بھی اسی طرح ہے، صاحب ہدایہ کے قول سے استدلال کیا، صاحب ہدایہ نے کہا اور بکثرت مختلف جگہوں پر ذکر کرتے ہیں، مفہوم مخالف سے استدلال کرتے ہیں۔ جیسے کہ مشہور مسئلہ ہے حوض کا مسئلہ، کہ اگر کوئی حوض تالاب بڑا ہو، 10 در 10 ہو، 10 فی العشر ہو، اور تالاب بڑا ہو اور اس کے ایک جانب میں اگر حرکت دی جائے تو دوسری جانب حرکت محسوس نہ ہو، تو اگر ایک جانب گندگی گر جائے تو صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ جاز الوضوء من جانب الآخرہ، دوسری جانب سے وضو جائز ہے۔ تو جو دوسری جانب سے وضو جائز ہے اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ دوسری جانب سے وضو جائز ہے، تو اس کا مفہوم مخالف ہے کہ پہلی جانب سے وضو جائز نہیں ہے، یہ مفہوم مخالف ہے جس سے صاحب ہدایہ بکثرت استدلال کرتے ہیں اپنی تصنیف میں، اپنے ہدایہ میں۔
جگہ جگہ اسی طرح مفہوم مخالف سے استدلال کرتے ہیں۔ اس لیے شارح کہتے ہیں متاخرین نے فتویٰ دیا ہے کہ مفہوم مخالف روایت فقہیہ میں تو معتبر ہے، لیکن مخاطبات میں یعنی نصوص میں، قرآن و حدیث میں معتبر نہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ مفہوم مخالف حجت نہیں ہے، اس لیے کہ جب ایک لفظ، ایک نص، ایک منطوق مسکوت کو شامل ہی نہیں ہے، ایک لفظ مسکوت عنہ کو شامل ہی نہیں ہے، تو اس پر دلالت کیسے کر سکتا ہے؟ اس پر دلالت کیسے کر سکتا ہے؟ نفی اور اثبات میں اس کی نفی کیسے کر سکتا ہے؟ اس میں حکم کو کیسے واجب کر سکتا ہے؟ جب ایک لفظ، ایک نص مسکوت عنہ کو شامل ہی نہیں ہے تو اس پر دلالت کیسے کرے گا؟ یعنی دلالت نہیں کر سکتا اس پر۔ جیسے کہ کسی نے کہہ دیا جاءنی زیدن، جب جاءنی زیدن کہہ دیا تو یہ زید کے لیے مجیت کا اثبات ہے، یہ کلام امر کے آنے نہ آنے کو شامل ہی نہیں ہے، تو پھر اس پر نفی و اثبات میں دلالت کیسے کرے گا؟ زید آ گیا تو اس سے امر کی نفی کیسے ہو رہی ہے جب یہ کلام خود امر کو شامل ہی نہیں ہے؟ لہذا احناف کہتے ہیں کہ جب لفظ اس کو شامل ہی نہیں ہے تو پھر اس پر نفی اور اثبات میں کو واجب بھی نہیں کر سکتا حکم کو۔ جی دے دو چابی بھی، تیزاب کیا کرنا ہے؟ یہ واش روم کا ٹائم ہے۔ لہذا یہ احناف کہتے ہیں کہ جب جاءنی زیدن، یہ زید کے لیے مجیت کے اس بات پر تو دلالت کرتا ہے، امر کے آنے نہ آنے سے یہ نص خاموش ہے، جب خاموش ہے تو یہ زید امر کے آنے اور نہ آنے پر دلالت بھی نہیں کرتا۔ لیکن پھر سوال یہ ہے ان کی طرف سے، سوال یہ ہے کہ پھر زید کی صراحت کیوں کی؟ زید کی صراحت کیوں ہو گئی؟ زید کے ساتھ اگر تخصیص نہیں ہے، مجیت صرف زید ہی کے لیے ثابت نہیں، امر سے نفی نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ امر کے لیے اس بات بھی ہوگا، تو پھر زید کی تخصیص کیوں کی انہوں نے؟ اور یہ کیوں کہا کہ جاءنی زید، زید میرے پاس آیا؟ تو اس کا جواب مشارح نے ذکر کیا کہ تخصیص کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں استنباط کرنے والے، غور کرنے والے، استنباط کرنے والے اس میں غور کر لے، اور دوسری جگہ اس حکم کو جہاں نص ہے وہی والا حکم دوسروں میں ثابت کرے اجتہاد کے ذریعے سے اور قیاس کے ذریعے سے۔ اگر ایک جگہ صراحت آئی ہے کسی نام کی، کسی چیز کی صراحت آئی ہے، تو دوسری جگہ وہ حکم ثابت ہے یا نہیں، اس کی نفی ہے یا اثبات ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ نص اس کو شامل ہی نہیں ہے، تو پھر یہاں جو اس کی صراحت آ گئی عالم کی، یا اس میں جنس کی صراحت ہو گئی، یہ صرف اسی لیے ہے تاکہ غور کرنے والے، استنباط کرنے والے مجتہد اس میں غور و فکر کر کے یہی حکم دوسری جگہ ثابت کرے اجتہاد کے ذریعے سے۔ اگر آپ مفہوم مخالف سے ثابت کرو گے تو پھر اجتہاد اور قیاس کی حاجت نہ رہے گی۔ تو مجتہد کو اجتہاد کا درجہ حاصل کرنے کے لیے قیاس کے ذریعے سے، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کر لے اور یہی والا حکم دوسری جگہ ثابت کر لے، اس کا اثبات یا اس کی نفی، اس کا اثبات یا اس کی نفی کو قیاس سے ثابت کر لے۔ کیونکہ عام طور پر صراحت ہو جاتی ہے تو صراحت ہونا اس کے علاوہ کی نفی نہیں کرتی، اس لیے کہ جب کسی کلام میں ذکر آ گیا جاءنی زید، تو زید محکوم علیہ ہو گیا، اس پر مجیت محکوم بھی، اس پر حکم لگ گیا، تو اب محکوم علیہ کلام کا رکن بن گیا، محکوم علیہ اور محکوم بھی کلام کا رکن ہوتا ہے، تو وہاں اگر زید کی صراحت ہے تو رکن ہونے کی حیثیت سے معادہ کی نفی پر دلالت نہیں کرتی، معادہ کی نفی پر دلالت نہیں کرتی، وہاں اس کا ذکر کرنا کلام کے رکن ہونے کی وجہ سے ہے، اس لیے ضروری ہے۔ تو اس کے لیے لازم نہیں آتا کہ اس کے معادہ سے نفی ہو۔ وہ استدلال ہمارا دلیل سمجھ میں آ گئی؟ ہماری دلیل یہ بنی کہ جب نص اس کلام کو مسکوت عنہ کو شامل ہی نہیں ہے تو پھر نفی اور اثبات میں اس پر حکم بھی واجب نہیں کر سکتا۔ دیکھو کتاب میں
ثم لما كانت تمسکات ابی حنیفۃ منحصرۃ فی الاربع، پھر جب استدلالات یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استدلالات یہ 4 میں منحصر تھے، اعنی العبارۃ والاشارۃ والدلالۃ والاقتضاء، ان 4 میں منحصر تھے، وکان من سواہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علاوہ من العلماء، علماء میں سے، یتمسکون بوجوہ اخرى، وہ دوسرے طریقوں سے بھی استدلال کرتے تھے، ایضاً بھی سوا ہذہ، علاوہ ان 4 کے، اورد المصنف فصلا، تو مصنف ایک فصل لے آئے، بعد ذالک، ان 4 کے بعد، لتحقیقها، ان دوسرے طریقوں کے تحقیق کے لیے، وہ بیان فسادها، اور اس کے فساد کو بیان کرنے کے لیے، فقال، فرمایا، فصل التنصیص علی الشیء باسمہ العلم، کسی چیز کی صراحت کر دینا اس کے علم کے نام کے ساتھ، یدل، یہ دلالت کرتی ہے، علی الخصوص، خصوص پر، کہ یہ حکم اسی کے ساتھ خاص ہے، عند البعض، بعض کے نزدیک۔ شارح کہتے ہیں ھذا وجہ اول، یہ پہلا طریقہ ہے، من الوجوہ الفاسدۃ، استدلالات فاسدہ میں سے، طریقے فاسدہ میں سے، اے الحکم، وہ حکم، علی العلم، جو علم پر ہو، الحکم علی العلم، علم پر جو حکم ہو، یدل علی نفیہ عن غیرہ، وہ دلالت کرتا ہے اس کے نفی سے، اس کی نفی پر دلالت کرتا ہے ان کے علاوہ سے، عند البعض، بعض کے نزدیک۔ والمراد بالعلم، پھر یہاں اعتراض ہوا کیونکہ آگے مثالوں میں الماء من الماء میں الماء یہ علم ہے ہی نہیں، اس لیے شارح کہتے ہیں کہ یہاں المراد بالعلم ہا ہونا، یہاں علم سے مراد ہے هو اللفظ، ایسا لفظ ہے، الدال علی الذات، جو ذات پر دلالت کرتا ہو، دون صفت، نہ کہ صفت پر، سواء کان علما او اسم جنس، برابر ہے کہ وہ علم ہو، علم نحوی ہو یا اسم جنس ہو۔ وبالبعض، اور بعض سے مراد وہ بعض الاشعریۃ والحنابلۃ، وہ بعض اشعریہ اور بعض حنابلہ ہیں۔ ویسمى ھذا مفہوم اللقب، اور اس طرح طریقے استدلال کو مفہوم لقب کہا جاتا ہے، عندہم، ان کے ہاں۔ والاصل فیہ، اور قاعدہ اور اصل اس میں یہ ہے، انما یفہم من اللفظ، کہ جو چیز لفظ سے سمجھا جاتا ہے، اما ان یفہم من صریح اللفظ، یا تو وہ چیز صراحت صریح لفظ سے سمجھا گیا ہوگا، وہو المنطوق، اور وہی منطوق ہے، او لا، یا صریح لفظ سے نہیں سمجھا گیا، وہو المفہوم، اور وہ مفہوم ہے۔ والمفہوم نوعان، اور مفہوم 2 قسم کا ہے، مفہوم موافقۃ، مفہوم موافق، وہو، اور وہ یہ کہ ان یفہم من اللفظ، کہ لفظ سے سمجھا جائے، حال المسکوت عنہ، مسکوت عنہ کا حال، علی وفق المنطوق، منطوق کے موافق۔ ومفہوم مخالفۃ، اور مفہوم مخالف، وہو، اور وہ یہ کہ ان یفہم منہ، کہ اس لفظ سے سمجھا جائے، حالہ، اس مسکوت عنہ کا حال، خلاف ما فہم من المنطوق، اس کے برخلاف ہو کہ جو منطوق سے سمجھا گیا، وہ ہوا، اور یہ مفہوم مخالف، ان فہم من اسم العلم، اگر یہ اسم علم سے سمجھا جائے، سمی مفہوم اللقب، تو اس کو مفہوم اللقب کہا جاتا ہے۔ وان فہم من الشرط او الوصف، اور اگر یہ شرط یا وصف سے سمجھا جائے، سمی مفہوم الشرط، تو اس کو مفہوم شرط کہا جاتا ہے، او الوصف، یا مفہوم الوصف کہا جاتا ہے، علامہ سیاتی، جیسے کہ ان قریب آ رہی ہے۔ ولیکنہم اشترطوا، لیکن شارح کہتے ہیں ان حضرات نے شرط لگائی ہے، ان لا تظہر، کہ ظاہر نہ ہو، اولویت المسکوت عنہ او مساواتہ، مسکوت عنہ کا اولا ہونا یا اس کا مساوی ہونا ظاہر نہ ہو، للمنطوق، منطوق کے، ولا یخرج مخرج العادت، اور وہ عادت کے محل میں اس کا استعمال نہ ہوا ہو، ولا یکون لسؤال او حادثۃ، کسی سوال کے جواب میں نہ ہو، اور کسی واقعے کے بیان میں نہ ہو، ولا لکشف، اور وضاحت کے لیے نہ ہو، او مدح، یا مدح کے طور پر نہ ہو، او ذم، یا مذمت کے طور پر نہ ہو، ولا یفید فائدۃ اخری، اور نہ ہی کسی کوئی دوسرے فائدے کے لیے وہ مفید ہو، فحین دن، اس وقت، یتعین النفی عما عداہ، اس کے علاوہ سے نفی یہ متعین ہو جائے گی، کقولہ، جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، الماء من الماء، فالماء الاول، پہلا جو ماء ہے، الغسل،
وہ غسل ہے، والماء الثانی المنی، اور دوسرا ماء جو ہے اس سے مراد منی ہے۔ ولما کان معناه، جب اس روایت کا معنی یہ ہوا الغسل من المنی کہ غسل منی کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، فہم الانصار، تو انصار مدینہ حضرات یہ سمجھ گئے عدم وجوب الاغتسال بالاکسال، اکسال کی صورت میں غسل کے واجب نہ ہونے کو سمجھ گئے، لعدم الماء منی نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور اکسال کی تعریف شارح کرتے ہیں وہ اخراج الذکر قبل الانزال، انزال سے پہلے ذکر کو نکال دینا۔ وہم کانوا اہل اللسان، یہ انصار حضرات یہ اہل زبان تھے۔ فلو لم يدل على النفی عما عداه، پس اگر یہ روایت ما عدا کی نفی پر دلالت نہ کرتی، لما فہموا ذالک، تو یہ حضرات انصار یہ مفہوم مخالف نہ سمجھتے۔ وعندنا، ہمارے ہاں، لا يدل علیہ، یہ ما عدا کی نفی پر دلالت نہیں کرتی ہے، علی النفی عما عداه، اس کے علاوہ سے نفی پر دلالت نہیں کرتی۔ وإلا، وگرنہ، یلزم الکفر والکذب، وگرنہ جھوٹ اور کفر لازم آئے گا، فی قولہ، متکلم کے قول، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام میں، لأنہ یلزم، اس لیے کہ لازم آئے گا، ان لا یکون غیر محمد رسولا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی رسول نہ ہو، وذالک کفر وکذب، یہ کفر ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ سواء کان مقرونا بالعدد، برابر ہے کہ وہ علم یا اسم جنس ملا ہوا ہو کسی عدد کے ساتھ، او لم یکن، یا نہ ملا ہوا ہو۔ شارح کہتے ہیں ماتن کے اس متن میں فیہ، اس میں رد ہے علی من فرق بینہما، ان حضرات پر کہ جنہوں نے ان کے دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہے۔ وقال، اور یہ کہا، ان کان مقرونا بالعدد، اگر وہ علم یا اسم جنس ملا ہوا ہو عدد کے ساتھ، نحو قولہ علیہ السلام، جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، خمس من الفواسق، 5 چیزیں یہ فواسق میں سے ہے، یقتلن فی الحل والحرم، ان کو حل اور حرم دونوں جگہ قتل کیا جائے گا۔ الحداۃ، چیل ہے، والفارۃ، چوہا ہے، والکلب العقور، کتا ہے کاٹنے والا، والحیۃ، سانپ ہے، والعقرب، اور بچو ہے۔ فحینئذ یدل علی النفی عما عداہ البتۃ، اس وقت یہ اس کے علاوہ کی نفی پر یقینی طور پر دلالت کرے گی اگر عدد کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی۔ وَإِلَّا، وگرنہ، لَبَطَلَ فَائِدَةُ الْعَدَدِ، عدد کے ذکر کرنے کا فائدہ یہ باطل ہو جائے گا۔ وَعِندَنَا، ہمارے ہاں، وجہ التخصیص بہ، اس عدد کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ، زیادت و اہتمام ہی، اس کی اہمیت کو بڑھانا ہے، اہتمام اور اہمیت کو بڑھانا ہے، والاعتناء بشانہ، اور اس کے شان کی طرف توجہ دلانا ہے، ونحو ذالک، وغیر ذالک۔ ولیکن افتی المتاخرون، لیکن حضرات متاخرین نے فتویٰ دیا، بأنہ فی الروایات یدل علی النفی عما عداہ، یہ مفہوم مخالف یہ دلالت کرتی ہے، علم اور اسم جنس یہ دلالت کرتی ہے، اپنے علاوہ کی نفی پر دلالت کرتی ہے روایات میں، دون المخاطبات، نہ کہ نصوص میں، کما قال صاحب الہدایت، جیسے کہ صاحب ہدایہ نے فرمایا، ان قولہ، اس کا قول ہے، فی الکتاب، کتاب ہدایہ میں ہے، جاز الوضوء من الجانب الآخر، دوسری جانب سے وضو کرنا جائز ہے، اس کا یہ قول جو کتاب میں ہے، اشارۃ، اس میں اشارہ ہے، الی، اس بات کی طرف، انہ یتنجس موضع الوقوع، واقع ہونے والی جگہ، وہ وقوع والی جگہ وہ نجس ہو جائے گی۔ ومثل ھذا فی کتابہ کثیر، اور اس جیسا مفہوم مخالف سے استدلال کرنا ان کے ہاں، یا مادہ کی نفی کرنا ان کے ہاں کثیر ہے۔ شارح کہتے ہیں وما یوہمہ کلامہم، ہمارے فقہا کے کلام سے جو وہم پیدا ہوتا ہے، من النفی عما عداہ، اس کے علاوہ سے نفی کا جو وہم پیدا ہوتا ہے ہمارے فقہا کے کلام میں، فی بعض الاستدلالات، بعض استدلالات میں، فکل ذالک مؤول، تو وہ سب کے سب مؤول ہے، اس کی تعویل کی گئی ہے، بتاویلات، تعویلات کے ساتھ، فتنبہ لہ، اس لیے اس سے باخبر رہو، آگاہ رہو۔ ہماری دلیل، لأن النص لم يتناولہ، اس لیے کہ نص اس کو شامل نہیں، فکیف یوجب نفیا او اثباتا، تو پھر نفی اور اثبات میں کیسے حکم کو واجب کر سکتا ہے؟ کیف، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی واجب نہیں کر سکتا۔ اے لا يدل علی المسکوت عنہ اصلا، وہ نص مسکوت عنہ پر بالکل دلالت نہیں کرے گا،
فکیف یوجب مسکوت عنہ پر دلالت نہیں کرتا، فکیف یوجب الحکم تو پھر حکم کیسے واجب کر سکتا ہے، من حیث النفی والاثبات نفی و اثبات کے اعتبار سے، فاذا قلت جاءنی زید پس جب تو کہے کہ میرے پاس زید آ گیا، فقد سکت عن امر تو امر کے آنے سے خاموش ہو گیا، فلا يدل علی نفیہ و اثباتہ اس لیے یہ کلام اس کی نفی اور اثبات پر دلالت نہیں کرتا۔ پھر سوال ہوا کہ زید کے نام کی صراحت کیوں کی ہے، یا علم یا اسم جنس کی صراحت آ جاتی ہے، وہ صراحت کیوں ہوتی ہے، اس کو کیوں خاص کیا جاتا ہے ذکر کرنے میں، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ وفائدۃ التخصیص خاص کرنے کا فائدہ یہ ہے ان یتأمل المستنبطون فیہ کہ مجتہدین اور استنباط کرنے والے حضرات اس میں غور و فکر کر لے، فیثبتون الحکم فی غیرہ اس کے علاوہ میں حکم کو ثابت کر لے، بالقیاس قیاس کے ذریعے سے، وینالون درجۃ الاجتہاد اور اجتہاد کے درجے کو حاصل کر لے پا لے۔ ان کے استدلال کا جواب انشاءاللہ کل ہوگا انشاءاللہ۔